عزیزو، یوں تو جب میری فہرست میں شاعر موجود نہیں ہوتا، موجود ہوتا ہے تو میں اس کے اشعار پڑھنے سے گریز کرتا ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ جانے ہو سکتا ہے کہ وہ اس مصروں کا انتخاب کر کے آیا ہو، لیکن اس وقت میں نے اس شاعر کے تعارف کے لیے ان کے جن مصروں کا انتخاب کیا ہے اس میں مجھے خود بھی یقین ہے کہ وہ اس وقت کی محفل میں ان اشعار کو پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے ہوں گے۔ بس ان مصروں کے ذریعے ان کا بہترین تعارف میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ شاعر کا کلام ہی اس کا تعارف ہے، شاعر کے اشعار ہی اس کا تعارف ہیں۔ میں مصرے پڑھ رہا ہوں، آپ کو شاعری کی نہج اور شاعری کا اندازہ لگانے کے لیے میں نے ان مصروں کا انتخاب کیا ہے۔ سماعت فرمائیں گے، دیکھیے گا کہ کیوں خود کو بدحواس گلی کی ہوا کرے، کیوں خود کو بدحواس گلی کی ہوا کرے، جب آگ آس پاس کہیں پر لگا کرے، کیوں خود کو بدحواس گلی کی ہوا کرے، جب آگ آس پاس کہیں پر لگا کرے۔ شعر دیکھیے گا کہ کل میرا گھر جلا کے پڑوسی نے یہ کہا، کل میرا گھر جلا کے پڑوسی نے یہ کہا، انسان اپنے سائے سے بچ کر چلا کرے۔ کل میرا گھر جلا کے پڑوسی نے یہ کہا، کل میرا گھر جلا کے پڑوسی نے یہ کہا، انسان اپنے سائے سے بچ کر چلا کرے۔ ہلال بھائی شعر دیکھیے گا کہ تاریکیوں میں ناگ ہے دہلیز کی کرن، تاریکیوں میں ناگ ہے دہلیز کی کرن، دن بھر بنے مسیح تو شب بھر ڈسا کرے۔ تاریکیوں میں ناگ ہے دہلیز کی کرن، دن بھر بنے مسیح تو شب بھر ڈسا کرے۔ سلسلے کا آخری شعر اور اس کے بعد اس شاعر کو دعوت کلام دے رہا ہوں کہ اے فاطمہ یہ ہے تیری تسبیح کا طفیل، اے فاطمہ یہ ہے تیری تسبیح کا طفیل، ہر موڑ پر خدا سے بشر مشورہ کرے۔ اے فاطمہ یہ ہے تیری تسبیح کا طفیل، اے فاطمہ یہ ہے تیری تسبیح کا طفیل، ہر موڑ پر خدا سے بشر مشورہ کرے۔ ان تمام اشعار کے خالق ہیں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد انڈیا کے وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن صاحب حسن فیض آبادی۔ میں ان کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں۔ بہترین جشن آپ منا رہے ہیں اور ایک سے ایک کلام آپ نے سنے، ہر شاعر نے اپنے اپنے رنگ سے اپنے اپنے اعتبار سے جو کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ مایہ ناز ہے، اس کی مثال نہیں ہو سکتی، اور کچھ تو عطیہ اس دربار کا بھی ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کس نے کلام اچھا اور کس نے خراب سنایا، خراب تو یہاں کلام ہوا ہی نہیں، ایک سے ایک خیالات لوگوں نے پیش کیے، اور بات جو ہے وہ شریکت الحسین اور بنت اسد اللہ کی ہوئی ہے۔ تو یہ تو آپ کو معلوم ہے، پہلا مصرع وہی ہے کہ جو سب آپ نے کہا میں بھی کہہ دیتا ہوں، لیکن شاعر تو وہی ہے کہ جو کہیں نہ کہیں اس سے بھی کوئی بات پیدا کر دے۔ مطلب پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں کہ کبھی حسین بنی اور کبھی علی زینب۔ اب دوسرے مصرعے میں کوئی بات ہوگی، وہ تو شاعر کا حصہ ہے۔ کبھی حسین بنی اور کبھی علی زینب، بڑھی جب آگے تو پیچھے نہیں ہٹی زینب۔ کبھی حسین بنی
کبھی حسین بنی اور کبھی علی زینب، بڑھی جب آگے تو پیچھے نہیں ہٹی زینب۔ اب وہ 5 نقطے جو وابستہ اس کے نام سے ہیں، وہ 5 نقطے جو وابستہ اس کے نام سے ہیں، بتا رہے ہیں کس آغوش میں پلی زینب۔ وہ 5 نقطے جو وابستہ اس کے نام سے ہیں، وہ 5 نقطے جو وابستہ اس کے نام سے ہیں، بتا رہے ہیں کس آغوش میں پلی زینب۔ اور قسم خدا کی بڑے اختیار رکھتی تھی، مگر حدود سے آگے نہیں بڑھی زینب۔ قسم خدا کی بڑے۔ اب آخری 2 مصرے اس سلسلے کے ملاحظہ کریں جہاں پر مجھے اپنی بات کو ختم کرنی ہے۔ ملاحظہ کریں کہ وہ 5 نقطے جو وابستہ اس کے نام سے ہیں، بتا رہے ہیں کس آغوش میں پلی زینب۔ اور قسم خدا کی بڑے اختیار رکھتی تھی، مگر حدود سے آگے نہیں بڑھی زینب۔ اگر امام سے بڑھ جاتی 1 قدم آگے، اگر امام سے بڑھ جاتی 1 قدم آگے تو پھر رسول کے لہجے میں بولتی زینب۔ اگر امام سے بڑھ جاتی 1 قدم آگے، اگر امام سے بڑھ جاتی 1 قدم آگے تو پھر رسول کے، اگر امام سے بڑھ جاتی 1 قدم آگے تو پھر رسول کے لہجے میں بولتی زینب۔ حضرات میں چاہتا ہوں کہ ایک اور مدح ہو جائے، جناب زینب کی اگر مدح ہے تو اونو محمد کے بارے میں بھی کچھ ہو جائے کہ ملاحظہ کریں۔ کچھ بند پیش کرتا ہوں، سب تو نہیں منتخب، کہ 2 بچوں نے زینب کے بڑے کام کیے ہیں۔ 2 بچوں نے زینب کے بڑے کام کیے ہیں، سب کام پہ مذہب اسلام کیے ہیں، جو حسب شریعت تھے وہ احکام کیے ہیں، اور ساتھ میں ماں باپ کے بھی نام کیے ہیں۔ جو حسب شریعت تھے وہ احکام کیے ہیں، اور ساتھ میں ماں باپ کے بھی نام کیے ہیں، کہ جہاں اپنی رہے حق میں فدا کر کے گئے ہیں، یہ شیر کا حق اپنے ادا کر کے گئے ہیں، کہ میزان شجاعت میں برابر ہیں یہ دونوں، ایک جیسی بلندی پہ مقرر ہیں یہ دونوں، ہیں جن کے صدف ایک وہ گوہر ہیں یہ دونوں، دی جائے مثال ایسے برادر ہیں یہ دونوں، 2 شیر بیک وقت جو نکلے ہیں وغا کو، عباس نے 2 ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کو۔ 2 شیر بیک وقت جو نکلے ہیں وغا کو، عباس نے 2 ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کو، کہ میدان شجاعت میں کفن باندھ لو سر سے، اللہ نوازے گا تمہیں فتح و ظفر سے، اے دوستو لڑنا ہے تمہیں فتنہ و شر سے، مسلم کے پیسر کہتے تھے زینب کے پیسر سے، میدان شجاعت میں کفن باندھ لو سر سے، اللہ نوازے گا تمہیں فتح و ظفر سے، اے دوستو لڑنا ہے تمہیں فتنہ و شر سے، مسلم کے پیسر کہتے تھے زینب کے پیسر سے، اول کو سزا دو گے تو ثانی بھی ڈرے گا، شامی کو جو مارو گے تو کوفی بھی مرے گا۔ مسلم کے پیسر کہتے تھے زینب کے پیسر سے، اور تھے غیظ میں شمشیر بکف اونو محمد، ساحل پہ گئے کاٹ کے صف اونو محمد، کیا دیکھتے پانی کی طرف اونو محمد، دے آئے تھے مادر کو حلف اونو محمد، اور کہتی تھی آتش نہر بہت دور نہیں ہے، یہ کہتے تھے پانی ہمیں منظور نہیں، کہتی تھی آتش نہر بہت دور نہیں ہے، یہ کہتے تھے پانی ہمیں منظور نہیں۔ آخری ملاحظہ کر لیں، ابھی ایک جشن تھا جس میں میں نے کچھ کہے تھے تو اسی میں کہ یہ جشن ولا اونو محمد کے لیے ہے، یہ جشن ولا اونو محمد کے لیے ہے، پرنور فضا اونو محمد کے لیے ہے، سب مدح و ثنا اونو محمد کے لیے ہے، اور جو ہے بخدا
اون و محمد کے لیے ہے کہ راس آیا حسن کو چمن اون و محمد، آباد رہے انجمن چون محمد، آباد رہے انجمن اون و محمد۔ اور آخر میں وہی شریکت الحسین کے لیے 4 مصرے پیش کرتا ہوں، نہیں 6 کر لیتا ہوں، مطلب بھی اس میں لگا دیتا ہوں کہ کلمہ گویو کیا تمہارا روپ شیطانی نہیں، کلمہ گویو کیا تمہارا روپ شیطانی نہیں، مانتے ہو اس کو جس کی بات ہی مانی نہیں، کلمہ گویو کیا تمہارا روپ شیطانی نہیں، مانتے ہو اس کو جس کی بات ہی مانی نہیں۔ اور کیوں ابو طالب سے مانگا تھا لہو اسلام نے، شرع کو منظور جب کافر کی قربانی نہیں، کیوں ابو طالب سے مانگا تھا لہو اسلام، کیوں ابو طالب سے مانگا تھا لہو اسلام نے، شرع کو منظور جب کافر کی قربانی نہیں۔ اور آئیے مقصد کی طرف کہ فرش کوئی بچھ نہ پایا فرش مجلس کی طرح، آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ نے دوسری بات کہی تھی، فرش کوئی بچھ نہ پایا فرش مجلس کی طرح۔ دیکھیں یہی دوسرے مصرے میں اگر شاعر استنباط کرتا ہے تو ایسے ہی کرتا ہے، فرش کوئی بچھ نہ پایا فرش مجلس کی طرح، ثانی زہرا کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں، فرش کوئی بچھ نہ پایا فرش مجلس کی طرح، ثانی زہرا کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں۔ آخری شعر احمد تمام کہ کیوں جواب خطبہ زینب نہ آیا اے یزید، کیوں جواب خطبہ زینب نہ آیا اے یزید، کیا تیرے گھر میں کوئی آواز مردانی نہیں آیا، کیوں جواب خطبہ زینب نہ آیا اے یزید، کیا تیرے گھر میں کوئی آواز۔ فرش کوئی بچھ نہ پایا فرش مجلس کی طرح، ثانی زہرا کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں، اور کیوں جواب خطبہ زینب نہ آیا اے یزید، کیا تیرے گھر میں کوئی آواز مردانی۔